وہ کون سا بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جس کو لانے میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا؟ دیکھیے 84 میں پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن پیکو پہلا ڈپارٹمنٹ تھا جنہوں نے انڈر 19 ٹیم بنائی. تو انڈر 19 ٹیم میں بننے کی وجہ سے وہ ہمیں ایک چھوٹی ٹیم پیکو کی بنانی پڑی. تو اس میں اس کو وسیم اکرم کو 500 میں دیا. کیا وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے نا وہ خستہ حالی کا شکار ہے؟ دیکھیں دنیا کرکٹ میں نا کبھی بھی ایک سال میں 2 بورڈ نہیں چینج ہوتے. زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ٹیم کے 7 سلیکٹر ہوئے آپ نے 7 بھی رکھے. دنیا میں کسی کے نہیں. یار آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے آج بھی 6 مینٹور ہیں, 50 لاکھ روپیہ کس چیز کا لے رہے ہیں؟ تو کیا اس کے بعد ٹیم جیتنے لگی؟ 3 وکٹ کیپر بیٹسمین جا کیسے ایک ٹور پہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نیوز. دوستو آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو کہ عالمی شہرت یافتہ ہے اور یہ ماشاءاللہ کرکٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پاکستان کی نیشنل ٹیم کے جو بہت سارے آپ کے کرکٹرز ہیں ان کے یہ کوچ رہے ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش کی ٹیم کے جو ہے یہ کوچ رہے ہیں. اسی طرح مختلف اخباروں کے یہ جو ہے ایڈیٹر رہے ہیں. باقی جو ان کا تعارف ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام فاروق صاحب. سب سے پہلے تو مجھے آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا. اس کے علاوہ بیسیکلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں 1980 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور اس کے بعد آن ورڈ ظاہر ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے خلاف کھیلنے کے بعد کیونکہ پاکستان کی کرکٹ بھی کھیلتے تھے پھر انگلینڈ بھی جا کے کھیلے تو اس طرح ایک وسیع تجربہ ملا لوگوں کے مختلف کلچرز کو جاننے کا. اور میری زندگی میں ایک خوش نصیبی یہ رہی کہ ساری زندگی میں نے کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد کوچنگ کی. اس کے علاوہ میں نے اخباروں کے لیے بہت لکھا کیونکہ انگلینڈ میں دن بہت بڑا ہوتا تھا تو میں نے وہاں جا کے تمام کلاسک فلمیں کلاسک ادب آپ بچے ہو ان دنوں لائبریریوں کا کلچر بہت ہوا کرتا تھا. اب تو ختم ہو گیا. تو ہمارے پاس اس وقت فنون لطیفہ کے سب سے بڑے آرٹسٹ نور جہاں یا آپ کہہ لیں مہندی حسن نصرت فتح علی خان استاد امانت علی خان یعنی کہ لیونگ لیجنڈ آن دا سوئل آف پاکستان. یہاں پہ میں استاد امانت علی خان کا ضرور کہنا چاہوں گا کہ انہیں کم لوگ اس حوالے سے جانتے کہ انہوں نے انڈیا سے جب مائیگریٹ کرنے کا کوشش کی تو انہیں بہت زیادہ آفرز کی گئیں جاگیروں کی وہاں پہ کہ آپ نہ جائیں پاکستان لیکن وہ آئے. تو آپ نے کون سی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا ہے؟ میں ایک تو پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں 1980 سے لے کے 92 تک کھیلتا رہا. ایز اے چیمپئن جب ہوا تو میں نے چھوڑ دی. تو اس کے علاوہ میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے خلاف کھیل چکا ہوں پاکستان میں. پاکستان کرکٹ ٹیم میں یہ ٹور پہ آئی تھی اس وقت کھیلا. صحیح. اور اس کے ساتھ آپ نے کون سی جو ٹیم ہے اس کو جو ہے نا کوچنگ دی ہے؟ کوچنگ میں دیکھیں مینٹور ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں مینٹور ایک ایسی چیز ہے جو کرکٹ کی ایک فیملی ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ. تو پھر جب آپ دنیا میں ہم جب کھیلتے تھے انگلینڈ میں اور آج بھی یہی ہے کہ وہاں بنگلہ دیش کے بھی پلیئر آتے تھے وہاں آسٹریلین بھی آتے تھے وہاں انڈینز بھی آتے تھے بلکہ ان کی کرکٹ کو بنانے میں ویسٹ انڈیز پاکستانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو وہ سب سے ہی تبادلہ خیال ہوتا تھا سب سے ہم بھی سیکھتے تھے لوگ بھی ہمیں سکھاتے تھے. تو قرآن میں آتا ہے کہ ہر علم والا دوسرے علم والے سے بڑھ کے ہم ان سے سیکھتے تھے وہ ہمیں سکھاتے تھے. تو سیکھنے کو بہت ملتا تھا جس نے مجھے اور پھر میں نے قرآن کو کافی دفعہ اردو میں سمجھنے کی کوشش کی لکھ کر اور ایک دفعہ پنجابی میں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا اور جب قرآن مجید پنجابی میں چھپا گیا تو اس میں 40% شیئر میرا تھا. اس کے علاوہ میرے کوئی 60 کے قریب پروگرامز ہیں یوٹیوب پہ قدرت اور فطرت چینل پہ جس میں میں نے 99 نعموں کے علاوہ جو نام ہے اللہ کے قرآن میں وہ بتائیں کہ یہ اس کی ایک تاریخ ہے کہ 150 سال پہلے انڈیا میں ایک قرآن چھپا تو اس میں ایک پیج بچ گیا. اس پیج میں انہوں نے کہا
کہ یہ پیج ضائع جائے گا. انہوں نے کہا جتنے نام آتے ہیں لکھ دو. وہ 99 آئے وہی لکھ دیے گئے. لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے علاوہ بھی نام ہے قرآن مجید میں. تو بس اسی کو پھر انہوں نے سمجھ لیا. جب کہ رب نہیں ہے 99 نموں میں, جمیل نہیں ہے, جمال نہیں ہے, معال نہیں ہے, متا نہیں ہے, مبلول نہیں ہے, مطرود نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لے لیا. صحیح, ماشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت بڑا نام, جس کا نام میں نے وہ انٹرویو آپ کے پاس میں نے دیکھا تھا, تو وہ کون سا بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جس کو لانے میں آپ کا بڑا ہاتھ تھا؟ دیکھیے ہماری ماسٹر ٹیم سے 4 میجر پلیئر جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری آف دی گیم میں کبھی نہیں ہوا, وسیم اکرم, عاقب جاوید, عطاء الرحمان, زاہد فضل. یہ اب لیٹلی تو عاقب جب میری کپتانی میں بھی کھولا, آج کل چیف سلیکٹر ہے اور لاہور قلندر کا کوچ ہے. تو ہم بلکہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس کے چیف سلیکٹر ہونے کی وجہ سے پاکستان ٹیم 3 سال کے بعد ملتان میں ٹیسٹ میچ جیتی ہے. تو یہ مجھے اعزاز بھی ہے کہ جب میں چیمپئن ہوا تو یہ 6 مہینے میں لڑکے میرے پاس 3 ٹیسٹ میچ کھیلے 6 مہینے میں. عاقب جاوید, عطاء الرحمان اور زاہد فضل, یہ 3 لڑکے میرے پاس. اور وسیم اکرم کا تو پتہ ہی ہے. آپ وہ سٹوری سنایا کرتے ہیں کہ وہ وسیم اکرم کو 500 وہ دیکھیں ارلیئر آن جب 84 میں پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن پیکو پہلا ڈپارٹمنٹ تھا جنہوں نے انڈر 19 ٹیم بنائی. تو انڈر 19 ٹیم میں بننے کی وجہ سے وہ ہمیں ایک چھوٹی ٹیم پیکو کی بنانی پڑی. تو اس میں اس کو وسیم اکرم کو 500 میں لیا تھا. 500 اس وقت اس لیے لیا گیا کہ پہلی دفعہ یہ لڑکے پروفیشنل بنے کرکٹ میں. ان کی لاجنگ بورڈنگ وہی تھا, باہر آنا جانا اور یہ وہ, لیکن سیلری کم تھی. ان کی سیلری بنسبت باقیوں کے کم تھی. ہاں, پلیئر بنا رہے تھے نا, ڈھونڈ رہے تھے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ آپ نے مختلف, آپ نے کہا جی ایڈیٹرز جو ہے نا وہ, تو کون کون سے اخبار میں آپ نے کام کیا ہے, اس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے میں نوائے وقت میں اور پاکستان کا پہلا سپورٹس اخبار تھا اوپن سپورٹس, اس کا میں جوائنٹ ایڈیٹر تھا رہا. پھر پاکستان کے لیے کئی, پھر پولیٹیکل سین کا میں سپورٹس ایڈیٹر رہا ہوں, شارق پاکستان کا سپورٹس ایڈیٹر رہا ہوں. تو بہت زیادہ اس سلسلے میں لکھنے کا بھی شغف رہا. تو ظاہر ہے وہ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے لکھ کر ضبط کر رکھا ہے. تو یہ ہسٹری ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم اس ٹائم پہ ایک بدحالی کا شکار ہے, ایک کے بعد ایک ہم میچ ہارتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی ایک میچ تو جیتے ہیں, لیکن پھر کوئی نہ کوئی, مطلب آپ کہیں پر بھی جائیں آپ ہار کر ہی آ رہے ہوتے ہیں. ایک میچ آپ جیتے ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے نا وہ خستہ حالی کا شکار ہے؟ دیکھیں دنیا کرکٹ میں نا کبھی بھی ایک سال میں 2 بورڈ نہیں چینج ہوتے. تو بورڈ کی ایک پالیسی ہے جو جاری رہتی ہے, جس کی وجہ سے کرکٹ نے بہت سفر کیا. ایون میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ٹیم کے 7 سلیکٹر ہوئے. آپ نے 7 بھی رکھے, دنیا میں کسی کے نہیں. یار آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے آج بھی 6 مینٹور ہیں, وہ 50 لاکھ روپیہ کس چیز کا لے رہے ہیں یار؟ تو کیا اس کے بعد ٹیم جیتنے لگی؟ آپ جب 3 وکٹ کیپر بیٹسمین آپ کے ٹور پہ چلے گئے پاکستان کے ورلڈ کپ پہ, تو ٹیم وہاں سے ہی خراب ہونا شروع ہو گئی. 3 وکٹ کیپر بیٹسمین جا کیسے ایک ٹور پہ سکتے ہیں؟ جو ورلڈ کپ کی ٹیم ہے اس میں 3 وکٹ, یعنی آپ نے یہ چانس ہی نہیں دیا اپنی ٹیم کو کوئی فیل ہو جائے, اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے. آپ کو 1 وکٹ کے اوپر عثمان کو بھی بلے باز کی حیثیت سے کھلانا پڑا, اعظم خان کو بھی بلے باز کی حیثیت سے کھلانا پڑا, کہ جب کہ وہ ٹیم بنی ہوئی تھی اس وقت رضوان اور بابر اعظم آپ کو جتا رہے تھے. آپ نے وہ جو توڑا ان کا ساری لیگیسی کو, اس سے کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا. کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ ہی ٹیلنٹ بے شمار رہا ہے. پچھلے اگر چند سالوں میں بات کی جائے تو شاہین شاہ فریدی سے لے کے آپ کے لاسٹ یہ لڑکے تک کوئی تقریباً 12 کے قریب 140+ فاسٹ بالر آئے جن سے ہم نے فائدہ ہی نہیں حاصل کی. پھر آج بھی انڈیا میں جب ورلڈ کپ گیا ان کے 3 اسپنر ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اجے جڈیجا اور وہ کلدیپ یادو اور اگر آپ کے پاس ایک بھی نہیں تھا. ایک جو تھا وہ بھی آدھا ادھورا, نہ وہ کھیلنے کے قابل. تو آپ نے پھر یہاں پہ آ کے پالیسی چینج کی. میں اس پہ آ کے جاوید کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس نے آ کے اسپن ٹریک
वही यूज़ किया, यूज विकेट पे स्पिनर खिला दिया, और आप पहली दफ़ा आपके कई सालों बाद हिस्ट्री ने रिपीट किया कि 20 के 20 प्लेयर साजिद खान और नुमान ने आउट कर दिए, और किसी की विकेट ही नहीं है। सही। 11 आउट किए नुमान ने और 9 आउट किए साजिद खान ने। तो जब आप स्पिन के ज़रिए जीत रहे थे, आपको क्या ज़रूरत थी स्पिनर ख़त्म करने की? तो ये एक बुरी पॉलिसी थी जिसको इंडिया श्रीलंका ने बरकरार रखा, वो आज तक जीत रहे हैं। आप एशिया में स्पिन से जीतते हो, आप कैसे ये तसव्वुर कर सकते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में जीत जाएंगे? वहाँ तो आप जीतते ही नहीं हो। तो आप पाकिस्तान में भी अगर उन्हें स्पिन विकेटों पे नहीं फंसाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे? यही इंग्लैंड की टीम देख लें जो आपको 300 वो कर गया, हैरी ब्रुक्स, और जो रूट 280 कर गया। तो यही टीम 144 में आउट हो गई है स्पिन पे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। जो असल में जो टेक्निक है कि आप उनके कमज़ोर लेवल पे उनको खिलाओ, कमज़ोर लेवल उनका स्पिन उन्हें खेलनी नहीं आती, तो वो इसलिए आउट हो गए। तो अगर हम अपने वही दोबारा गोल्डन एरा में क्रिकेट में जाना पड़ते हैं तो हमें स्पिन बॉलर बहुत ज़्यादा ग्रूम करने पड़ेंगे, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है। बाबर आजम को निकाल दिया गया, क्या आप इस बात से सहमत हैं? निकालना चाहिए था, नहीं निकालना चाहिए था? क्या इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बनाए रखा, और उसमें उसकी बैटिंग का और रिजवान का भी बहुत बड़ा अमल दखल था। लेकिन मैं समझता हूँ अगर बाबर आजम 3 विकेट कीपर बल्लेबाज वर्ल्ड कप में और इंग्लैंड के टूर पे और आयरलैंड के टूर पे ले गया तो वो उसकी गलती थी, जिसकी वजह से टीम उस तरीके से तश्कील नहीं पाई जिसकी वजह से होनी चाहिए थी। तो वो काफ़ी अरसा हो गया था, 9 टेस्ट मैच वो फेल रहा है। 9 टेस्ट मैच में इतना बड़ा प्लेयर जो पहली दफ़ा उसकी 50 से गिर के एवरेज एक अच्छे प्लेयर की जगह 43 की हो गई। तो जो भी कट अबव प्लेयर होता है क्लासिक, उसको कहते हैं 50 की एवरेज उसकी होनी, तो वो 43 पे आ गया, नंबर 1 से गिरा। तो ये रेस्ट उसे देना बनता था और बड़ा अच्छा किया। चेंज उसकी जगह वो जो लड़का आया है उसने 100 कर दिया, तो वो बहुत अच्छा खेला, उसको पहले खिला देना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि वो ये तीनों नए लड़कों का उसका बैटिंग में और इनका बॉलिंग का दोनों में बहुत बड़ा हाथ है। आपका क्रिकेट के लिहाज से बहुत बड़ा तजर्बा है, आपने काफ़ी बड़े प्लेयर्स के साथ खेला, इसी तरह काफ़ी आपने कोचिंग भी की। क्या समझते हैं सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देखें, आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो आपके पास ऑलरेडी सिलेक्शन की बहुत सारी जगह होती है। जिन बच्चों ने टॉप किया होता है उनको आपको हर साल टीम में 1-2 बच्चे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जो पाकिस्तान का डिज़ास्टर सबसे बड़ा कमिट हुआ है ना, वो ये हुआ कि हमारे दौर में बहुत ज़्यादा बी टीम के टूर हुआ करते थे, या ए टीम पाकिस्तान कह लो रेगुलर टूर पे, कभी ऑस्ट्रेलिया जा रही है कभी साउथ, तो आपके साथ साथ एक दूसरी टीम तैयार रहती थी। वो आज अभी हमें जिक्र ही नहीं है कब वो अब काफ़ी दिनों बाद आया कि जी बांग्लादेश में हम जीत के आए हैं पाकिस्तान की ए टीम। तो ये टूर ज़्यादातर मैं समझ रहा हूँ बांग्लादेश की जगह ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के होने चाहिए, जिससे बच्चों को तजर्बा मिल सके और वो पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकें, और जब वो जंप ऑन होए डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके पास एक्सप्लायर होए और वो इसको सही तरह से निभा सकें। जो बच्चे मोहब्बत रखते हैं क्रिकेट से, देखते हैं, दीवाने हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखें, ये जो क्रिकेट का प्लेयर होता है ना, या कोई भी खेल, इनकी नानी एक ही होती है। तो जो अच्छा एथलीट है वो ही प्लेयर बन सकता है, तो इसके लिए वर्क हार्ड की बहुत ज़रूरत है। आप जितना वर्क हार्ड करोगे वो आपको प्लेयर बनने में मदद देगा। और आजकल आसान है, आप तो एक मैच में 100 करते हो, अपनी वीडियो डाल देते हो, मीडिया पे डाल देते हो, आपको कई लोग नज़र आ जाएंगे जो आपको 200-300 करने के बाद पिक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान में, आप कोई टीम सजेस्ट करके दें जो चैम्पियंस ट्रॉफी को खेलने के काबिल हो। देखें, हमारे पास टीम हमेशा ही अच्छी रही है, इसको मैनेज ना बहुत पुअरली किया गया है।
لیکن اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہوتی ہے، جس کے لیے انڈیا ابھی تک نہیں مان رہا، اور انگلینڈ اور آسٹریلیا بھی ان کی سائڈ پہ ہیں، تو مجھے بہت سارے ڈاؤٹس ہیں کہ یہ ٹرافی پاکستان یہاں لا بھی پائے گا یا نہیں۔ تو اگر ہوم سوائل پہ ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس کم از کم بھی 2 سے 3 اسپنر ہونے چاہیے جیتنے کے لیے، اور اگر یہ باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے تو پھر اسی کے حساب سے جو ٹیم ہے وہ سوائل کے حساب سے اور انوائرمنٹ کے حساب سے سلیکٹ کی جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت تو بہت مشکل ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا، ظاہر ہے وہ، اور اس کے دوران اس کے بعد جو ابھی انگلینڈ کے خلاف ہم ٹیسٹ سیریز کھیل رہے ہیں، اس کے بعد فوراً پاکستان کا ٹور آسٹریلیا کا ہے۔ آسٹریلیا میں آپ نے 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلنے، ظاہر ہے وہ 3 ون ڈے آپ نے کھیلے ہوئیں گے تو ان کی بھی پرفارمنس کنسیڈر کی جائے گی۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے خلاف آپ نے کھیلنا، تو ان کے خلاف بھی کھیلی گئی پرفارمنس سے آپ کو ٹیم سلیکٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ ہمیشہ ہی رہا ہے فاروق بھائی کہ دنیا کرکٹ میں نا آپ کی ٹیم پاکستان کی ہے جو مسلسل کھیلی جاتی ہے، اس میں 1-2 ہی چینجز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو اس وقت کا ان فارم پلیئر ہوتا ہے وہ آپ کو لینا ہوتا ہے۔ صحیح، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے وہ نہیں آئے گا، یا وہ اس چیز سے انکار کر دے گا، ڈینائی کر دے گا پاکستان میں یہ نہیں ہونے جا رہی، یا کچھ ممالک نہیں آئیں گے؟ دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ اس وقت ICC کا 60% فنڈز دیتا ہے تھرو میڈیا رائٹس، تو وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے۔ پہلی باری ہم نے آسٹریلین بورڈ اور انگلینڈ بورڈ کو انڈین بورڈ کا مرہون منت پایا، تو کیونکہ ایشیا میں پاکستان میں ہونے والی PSL صرف ٹکراتی تھی IPL سے، جو ان کا بہت بڑا برانڈ ہے، اس کو انہوں نے انڈسٹری لیول کا درجہ دیا ہوا ہے۔ تو انڈسٹری لیول کا جب وہ درجہ دیتے ہیں تو ان کی پاکستان کی، کیونکہ ان کے ساتھ تجارت بند ہے، تو انہوں نے اس کو انڈسٹری بنا کے ہمارے ساتھ وہ نہیں کھیلتے پاکستان آ کے۔ تو آپ کی اس مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ انڈیا کا پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن پاکستان کرکٹ بورڈ سے زیادہ امیر ہے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ ہم نے جس طریقے سے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، پاکستان کو چلایا، ویسے ہی ہم کرکٹ بورڈ کو چلا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ جی یہ تو سچ ہے۔ سر آج کے دن میں یا آج کے دنوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کے دن میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں آج کل میں 1-2 جو NGOs ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں، اور جس میں زیادہ تر کام میں ZUK اولڈ ہومز کے ساتھ کر رہا ہوں، جو یہاں پہ نظام دیکھ رہے ہیں فخر عباس صاحب ہیں، اور یہ اولڈ ہومز کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا جس میں بزرگ اور دوسرے ہینڈی کیپ لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ میں لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ZUK ہوم کو آپ سپورٹ کریں، اور جو بھی آپ سمجھتے ہیں کار خیر سمجھ کے، پاکستانی ساری دنیا میں زیادہ خیرات دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا ادارہ ہے جہاں آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ سکیں گے۔ سر بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ کرکٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں۔ لاسٹ میں ایک چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے پوچھنا ضروری بھی ہے، آپ کے وہ کون سے استاد تھے جنہوں نے آپ کو اس فیلڈ میں لے کر آئے، وہ جو جن کی وجہ سے آپ ادھر آئے، ان کا ایک دفعہ ذکر کر دیں، وہ کون سے لوگ تھے؟ سر میں نا تھوڑی آسان داستان تھی، میں صرف 6 مہینے کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا، تو ہماری کلب ہوا کرتی تھی مزانگ لنک، جس میں مبارک صاحب کپتان تھے، تو وہ کافی انکریج کرتے تھے ہمیں۔ تو 6 مہینے کرکٹ میں کوئی بھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل جاؤ اور اس کے بعد جا کے آپ انگلینڈ کھیلنے لگو۔ تو یہ ایک بہت ہی آسانی سے آپ اگر سمجھیں تو مجھے کرکٹ ملی ہے، جس میں اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا انتہائی مشکور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ان کی دعائیں مجھے لگی ہیں، اور دعائیں سخی کا حق ہے، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی۔ تو میں لوگوں سے کہوں گا دعا بند دروازے کھولتی ہے، اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، تو آپ برائے مہربانی لوگوں سے اپنے لیے دعائیں ضرور نکلوائیں تاکہ آپ کی تقدیر بدل سکے۔ آخر میں پاکستان کے لیے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی ایک خوبصورت سا شعر آپ سے سننا چاہتے ہیں؟ راہزنوں سے تو بچ نکلا تھا، اب راہبروں میں نے گھیرا ہے، سر پہ راہی کے
سربراہی نے کیا صفائی کا ہاتھ پھیرا ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ محض 23 سال میں ہم نے بنگلہ دیش بنا دیا، اور جاپان پہ ایٹم بم گرا تو وہ 30 سال میں دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن گئی. تو مجھے بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے ہتھے چڑھے ہیں، وہ حکمرانوں کے، وہ اس قوم کو کھا گئے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بہت شکریہ جناب. Yeah.